السلام علیکم دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کافی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے دو مذاہب کے بارے میں، کرسچینٹی اور اسلام۔ دونوں میں ایک ایسی ہستی کا ذکر ملتا ہے جو برائی کا مرکز ہے۔ دوستو، ایک وہ ہے جو انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ کرسچینٹی میں اسے سیٹن یا لوسیفر کہا جاتا ہے اور اسلام میں اسے ابلیس یا شیطان۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں کردار باوجود ملتے جلتے نام کے اپنی حقیقت اور مٹی میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں؟ شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہو۔ آج ہم صدیوں پرانی کتابوں کے پنے پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ عرش الہی سے نکالے گئے اس رندۂ درگاہ کی کہانی ان دونوں مذاہب میں کیسے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی صرف برائی کی نہیں ہے بلکہ تکبر، آزادی اور مخلوق کی فطرت کی ہے۔ کرسچن سیٹن، وہ روشن ستارہ جو گر گیا۔ دوستو، کرسچینٹی کی روایت کے مطابق لوسیفر کی کہانی ایک بہت ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والے فرشتے سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو، اس کا نام لوسیفر تھا، جس کا مطلب صبح کا روشن ستارہ۔ وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں تھا بلکہ خدا کا سب سے قریبی اور طاقتور فرشتوں میں سے ایک تھا۔ دوستو، بائبلیکل ٹریڈیشن ہمیں بتاتی ہے کہ لوسیفر کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ لوسیفر نے سوچا کہ وہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس نے جنت میں بغاوت کر دی اور اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی فوج کو بھی ملا لیا۔ اس کے بعد ایک عظیم جنگ ہوئی۔ آرچینگل اور مائیکل، خدا کے دو نیک فرشتوں، نے لوسیفر اور اس کے باغی ساتھیوں کو خدا کے حکم سے آسمان سے نکال پھینکا۔ دوستو، غور کیجئے گا، یہاں پر ایک اہم بات سمجھنے والی ہے۔ کرسچینٹی میں فرشتوں کے پاس فری ویل یعنی کہ اپنی مرضی چلانے کا اختیار ہوتا ہے۔ لوسیفر نے اپنی مرضی سے برائی کو چنا۔ وہ ایک فالن اینجل بن گیا۔ اس کا مقصد اب خدا کی تخلیق انسان کو تباہ کرنا تھا تاکہ وہ خدا سے اپنا بدلہ لے سکے۔ وہ برائی کی ایک ایسی قوت ہے جو خدا کی بادشاہت کے خلاف کھڑی ہے۔ ابلیس، آتش بیدود کا بیٹا۔ دوستو، اب رخ کرتے ہیں اسلام کی طرف۔ یہاں کہانی کا منظر تھوڑا بدلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی رو سے ابلیس کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ جنات میں سے تھا۔ اسلام میں فرشتوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے پاس فری ول نہیں ہوتی، وہ صرف وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ابلیس اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے اتنا بلند مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس کی اصلیت تب کھل کر سامنے آئی جب اللہ نے اسے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس رک گیا۔ دوستو، اس کی وجہ بغاوت تو تھی، لیکن اس کی بنیاد نسلی برتری پر تھی۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس نے اپنی آزاد مرضی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا دوستو جو گر گیا، بلکہ وہ ایک مخلوق تھی جس نے اپنی انا کی وجہ سے اپنا مقام کھو دیا۔ دوستو، فرشتے اور جن دو مختلف مخلوق ہیں۔ ان دونوں کی کہانیوں کے بیچ کا سب سے بڑا فرق ان مخلوقات کی بناوٹ میں ہے۔ دوستو، کرسچینٹی میں سیٹن اور اس کے سارے ڈیمونز فالن اینجلز ہیں، یعنی وہ سب پہلے نوری فرشتے تھے جو راستہ بھٹک گئے۔ وہاں جن کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اسلام میں یہ نظام مختلف ہے۔ یہاں تین الگ مخلوقات ہیں۔ پہلی مخلوق فرشتے جو مٹی سے نہیں بلکہ نور سے اللہ پاک نے بنائے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یہ صرف خدا کے احکامات پر چلتے ہیں۔ دوسرا انسان جو مٹی سے بنا ہے اور انہیں فری ویل دی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جن، آتش بیدود سے بنا ہے۔ ان کے پاس بھی انسانوں کی طرح اپنی مرضی ہوتی ہے۔ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ابلیس اسی تیسری مخلوق جن سے تعلق رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ وہ نافرمانی کر سکا۔ اسلام میں شیطان کوئی خدا کا دشمن نہیں ہے جو اس کے برابری کی طاقت رکھتا ہو، بلکہ وہ صرف ایک رندے درگاہ مخلوق ہے جسے اللہ نے ایک وقت مقرر تک مہلت دی ہے کہ وہ انسان کو آزمائے۔ مقصد اور اختتام آزمائش کا راستہ۔ دوستو، کرسچینٹی میں لوسیفر کو اکثر ایک ڈارک لارڈ یا پرنس آف ڈارکنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسی قوت ہے جو خدا کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ لیکن دوستو، اسلام میں ابلیس کا کردار تھوڑا مختلف ہے۔ وہ اللہ کی بادشاہت کو چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے۔ وہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، صرف بہکا سکتا ہے۔ ابلیس خود کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم چلے آئے۔ ان دونوں شخصیت کی کہانی میں جو دوستو فرق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کرسچن لوسیفر ایک باغی فرشتہ ہے جو خدا کے خلاف جنگ کر رہا ہے، جبکہ اسلامک ابلیس ایک متکبر جن ہے جو انسانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے بہکاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنی مخلوق انسان اس قابل نہیں تھی کہ ابلیس اس کے آگے جھکتا۔ دوستو، دونوں کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہیں۔ تکبر انسان میں ہو یا جن میں، سب کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ خواہ وہ لوسیفر بن کے آسمان سے گرا یا ابلیس بن کر اپنی عبادت گنوا بیٹھا، انجام ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو سچائی سے منہ موڑنے والوں کا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔